اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی مفتاحا لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی السید الابی القاسم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین من المنافقین المشرقین المقصرین من الولایت اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صلوات پڑھیں۔ دیکھیں رات کافی ہو چکی ہے اور یہ شب جو ہے وہ جاگنے کی ہے، بیداری کی ہے۔ اگر آپ ایسے سنیں گے تو پھر مجھے پڑھنے کا بالکل لطف نہیں آئے گا۔ بلند تر صلوات بھیجیے تاکہ پڑھنے میں دل جائے۔ تمہید صرف 10 منٹ کی ہوگی، میرے ساتھ رہیے گا۔ اگر کوئی ایک قدم بھی پیچھے رہ گیا تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ عطا تو یوتق مفضول ہی بے مفضول حجت الحاجت ہی محجوجن قلب ہی مقلولا۔ بیعت کا سب سے پہلا الہی اصول یہ ہے، توجہ ہے، بہت توجہ کیجیے گا، بات ضائع نہیں کیجیے گا، آپ کو آل محمد کا واسطہ ہے۔ بیعت کا سب سے پہلا اصول، اور یہ میری مجلس سمجھے گا وہی جسے عشرہ یاد ہے، بیعت کا سب سے پہلا الہی اصول، بشری نہیں، انسانی نہیں، الہی اصول یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ اس کی بیعت کرواتا ہے جو مب سے افضل ہو۔ اللہ اگر میری بات سمجھ آ جائے میں کیا کر رہا ہوں، یعنی کہ جس کی، دیکھیے ابھی سے میرے ساتھ چلیے، بیعت جس کی کروانی ہے اور جس نے کرنا ہے، جس نے کرنا ہے اس کا مفضول ہونا شرط ہے، اور جس کی کرنا ہے اس کا افضل ہونا شرط ہے۔ بے ذات ہی، ذات میں افضل ہو، یخل ہی، خلقت میں افضل ہو، دم میں ہی، خون میں افضل ہو، لحم میں ہی، گوشت میں افضل ہو، تصور ہی، خیالات میں افضل ہو، یاد ہی، دینے میں افضل ہو۔ توجہ نہیں کر رہے ہیں، 10 منٹ کی تمہید ہے اور مجھے یقین ہے مجمع زمین پہ بیٹھ جائے ممبر چھوڑ دوں میں، صرف 10 منٹ کی تمہید ہے۔ الادم ہو و بیعت علی ابن ابی طالب بیدائہ، اللہ نے کہا آدم علی کے ہاتھ پہ بیعت کر۔ ابھی مجلس ہونی ہے، مجلس ہونی ہے، ابھی صرف تمہید میرا ساتھ دیجیے۔ آدم علی کے ہاتھ پہ بیعت کر، آدم نے بیعت کی، معلوم ہوا آدم مفضول ہے، علی افضل، بے نو ہے، بیعت ہی بے یدہ ہے علی ابن ابی طالب۔ نو تم بھی علی کے ہاتھ پہ بیعت کر، تم مفضول ہو، علی افضل۔ بے ابراہیم ہی بے یدہ بیعت ہی، ابراہیم اب تم بھی بیعت کرو، علی تم سے افضل۔ اسماعیل بیعت یوت ہی، اسماعیل تم بھی بیعت کرو، علی تم سے افضل ہے۔ بے موسیٰ بیعت یدہ ہے، موسیٰ اب تم بھی بیعت کرو کیونکہ علی تم سے بھی افضل ہے۔ اے عیسیٰ بے ید ہی بیعت ہی، اے عیسیٰ اب تم بھی بیعت کرو کیونکہ یہ تم سے افضل ہے۔ یا محمد
صاحب سمجھے نہیں، جو نہیں سمجھے وہ رات کی تاریکیوں میں پیدا ہونے بن باپ کی اولادوں سے میں مخاطب نہیں ہوں، میں صرف ان سے مخاطب ہوں جس کی ماں نے نادی علی پڑھ کے پالا ہے۔ زیادتی نہیں کرنا، منبر پہ کسی مولوی میں اتنی طاقت نہیں کہ اتنا حق پڑھ سکے، میں پڑھ رہا ہوں تو کم از کم میرا ساتھ دیجئے۔ محمد آپ بھی بیعت کیجئے، کیونکہ یہ ولایت الہیہ ہے، تو نبوت الہیہ ہے، نبوت مقبول ہوتی ہے، ولایت افضل ہوتی ہے۔ پریشانی تو نہیں، گھبراہٹ تو نہیں، ہو سکتا ہے کوئی یہاں بیٹھا ہوا گھبرا جائے۔ کسی نے پوچھا مولا منبر کوفہ پہ، مولا کیا آپ نبی سے افضل ہیں؟ کا کم وقت مارے میں دکھا سکتا ہوں کہ اس کے شانے پہ سوار ہو سکتا، تو دکھا دے کہ کبھی محمد بھی سوار ہوا ہے۔ میری زبان پہ جملہ آ گیا اور مجھے نہیں پتا کہ کون پریشان ہے اور کون یہاں پہ خریدار آیا ہوا ہے۔ جو ہی اللہ نے کہا یا آدم ہو والافتتام المحمد، اے آدم سے محمد تک علی کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ سب نے بیعت کی۔ محمد نے چند لمحوں کے لیے سوچا کہ میں محمد علی کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ اس بے زباں کی زبان سے جملہ نکلا یا محمد لا خوف ہی بے حوض جمی ساکتو اللذی عطاونی اللہ فی الظلمات، تو گھبرا نہیں، میں بھی تو رات کی تاریکیوں میں اس کے ہاتھوں پہ بیعت کروں۔
اطانی اللہ فی الظلمات. علی منبر کوفہ پہ کہتے ہیں میں تو ہوں، میں ہی ہوں کہ وہ رات کی تاریکی میں اس جملے کا لطف وہ لے گا جسے میری تمہید یاد ہے. بیعت کون کرتا ہے؟ اور بیعت کرنی کس کی ہے؟ الذی اطانی اللہ فی الظلمات، وہ میری اطاعت کرتا ہے. اشارتاً گزروں گا، اشارتاً، کیونکہ مقصر ہوتے ہوئے دیر تھوڑی لگتی. علی ولی اللہ پڑھنے والا بھی مقصر ہو سکتا ہے بھائی، یہ تو تلوار ہی ایسی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، اللہ جانے یہ اشارہ میرا سمجھتا کون ہے؟ اسکندر شاہ، سجاد شاہ، بس یہ اشارہ سمجھ گئے تو میری محنت بس وہ رنگ لے آئی. یہ علی نے جملہ مدینہ مسجد نبوی میں بھی کہا، انا الذی اطانی اللہ فی الظلمات، میں تو وہ ہوں رات کی تاریکی میں، وہ میری اطاعت کرتا ہے. پردے سے آواز آتی ہے مولا ان کو یہ بھی تو بتائیے کہ وہ رات کون سی ہے. پریشانی تو نہیں، وہ لیل بطول ہے جس میں چھپ کر، جس کے پہلو میں چھپ کر توحید میری اطاعت کرتی ہے. امجد بھائی آپ تو ماشاءاللہ عربی جانتے ہیں، آپ نے بتایا کمرے میں ایک جملہ آ گیا بس. مولا فرماتے ہیں یا ایھا الناس، سنو، تبھی تو میں کہا کرتا ہوں انا العابد انا المعبود، میں عابد بھی ہوں، معبود بھی ہوں. پوچھو سلونی کہ میں عابد کیسے ہوں، معبود کس کا ہوں؟ کہو والمعبود الاکبر، وہ سب سے بڑا معبود ہے جو سبح اللیل، مگر راتوں کو میرے نام کی تسبیح کیا کرتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ آپ گھبرائیں پریشانی ہو جائے گی یار، میں آپ سے زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں. کہو وحسرتہ للہ، اللہ کی تو حسرت ہے. کاش میں وجود میں بھی علی ہوتا. یہ بھی پہ تو سارا مسئلہ تھا. اچھا یار میں بڑا ایک باریک جملہ کہنے جب سوئی کے نقطے سے بھی زیادہ باریک جملہ کہنے لگا. علی منبر بصرہ پہ کہتے ہیں انا نحن خالق، میں خالق ہوں، انا رازق، میں رازق ہوں، انا مصور، میں تصویریں بناتا ہوں، انا عالم الغیب، میں عالم الغیب، انا رب الارباب ہی، میں ربوں کا رب ہوں، انا ام الام ہی، میں تمام ماؤں کی ماں ہوں، انا ابو ہی، تمام کائنات کے باپوں کا باپ. لعن اللہ یکفر ہی،
اور بندے پہ تو کافر ہے، بندے پہ لعن ہے جو مجھے اللہ کہے۔ علی کی اس پہ لعنت ہے جو مجھے اللہ کہے او وتشرک بالکسر، ارے کم وقت کسر کر رہا ہے، میرا فضائل کم کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہو تو قصر ہوتا ہے۔ کا مولا ایمان کیا ہے؟ کا اسی علی کو ہو، اسے خوشی ہوتی ہے۔ جب تم اللہ کو علی کہتے ہو تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بیعت کا اصول کیا ہے کہ مفضول افضل کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے۔ بات بولے تو نہیں، گھبرائے ہوئے تو نہیں، پریشان تو نہیں۔ آدم نے بیعت کی، نوح نے بیعت کی، ایک نبی بس اس کا ذکر کر کے میں اجازت چاہوں۔ توجہ ہے؟ نام ہے جناب یونس۔ توجہ ہے بھائی، سمجھ لیجیے کہ میں پٹری سے بھی اتر گیا ہوں۔ جناب یونس نام ہے، ایک مچھلی کے شکم میں رہے اور مسلسل 40 دن ورد کرتے رہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دشمن پیچھے تھے، توجہ ہے، یہ صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے، دشمن پیچھے تھے، اللہ نے فوراً جمجمہ نامی ایک مچھلی پہ وحی کی۔ ٹھیک ہے، مچھلی پہ وحی کی۔ مچھلی نے کہا جی رب جلیل کا میری حجت آ رہی ہے، اسے اپنی شکم میں چھپا لے، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کہ باری لا حجت تیری، اس کا اجر بھی تو ہوگا۔ توجہ نہیں کر رہے، میرے خیال نمبر چھوڑ دوں یا مسائل شروع کر دوں؟ تو میرا چیلنج ہے، یہ آپ نے کسی سے سنی بھی نہیں ہے بات، ٹھیک ہے نا؟ کتاب کا حوالہ میرے پاس، کتاب بھی میرے پاس ہے۔ کہ رب جلیل اس کا اجر کا جو تو چاہے، کہ بس بار الہ میرے دل کی تمنا ہے کہ یہ جو آواز آ رہی ہے نا، جو یہ جو ابھی وحی ہوئی ہے، یہ جو تیری آواز ہے، میں تجھے اور تیری آواز کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ نے کہا تھوڑا وقت ہے، اس کا انتظار کرنا پڑے گا، مگر تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک کہ تو اس آواز کے مالک کو دیکھ نہ دے۔ شکم میں رکھا، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے، 200 سال گزر گئے، 300 سال گزر گئے، 1000 سال گزر گئے، 2000 سال گزر گئے، 96,000 سال بعد جمجمہ ضعیف ہے، تیر نہیں سکتی، ایک کونے میں بیٹھی رہتی ہے اور ایک ہی بات کہتی ہے کہ تو کہاں ہے؟ جینوں کو والے کے جائیں گے تو بات کا لطف ہوگا۔ تو کہاں ہے؟ موت آئے گی نہیں، زندگی سے تنگ ہو چکی ہوں، تمہیں دیکھوں گی نہیں، دل کو قرار نہیں، دل کو سکون نہیں ہے۔ توجہ ہے یہ؟ اچھا امجد بھائی، مقصرین نے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ امام سجاد نماز پڑھ رہے تھے کہ امام باقر کنویں میں گر گئے، ہے نا؟ ہے یا نہیں ہے؟ یہ واقعہ اتنا نہیں ہے، اس سے آگے بھی ہے۔
وہ گرے نہیں تھے، امام باقر خود کنویں میں گئے، پانی کی تہوں سے ہوتے ہوئے سمندر کی تہ کے بیچ میں آ کے کہتے یا جمجمہ انا بظہور الذات ہی، بیعت بے یدائے، جلدی آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ خدا کی قسم جمجمہ کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی پیچھے جاتی ہے، کبھی آگے آتی ہے، پاگل ہو گئی کہ آواز آ کہاں سے رہی ہے، کیونکہ وہ جس سمت میں جاتی ہے آواز وہیں سے آتی ہے، پھر سوچتی ہے کہ کیوں نہ میں اس سمت میں چلوں جہاں یہ 13 رجب کو آیا کرتے ہیں۔ اب یہ تیرتی گئی، کیا دیکھا جمجمہ نے کہ ایک بچہ ہے جس کی عمر 7 سال، توجہ ہے یہ نہیں، اس بچے کے سر پہ ایک امامہ ہے، امامے پہ لکھا ہوا ہے ان اللہ، انا مالک الصوت، میں ہی تو ہوں وہ، جو سمجھ گئے وہ تو میرے ساتھ بولیں گے، میں وہ ہوں اور میں ہی ہوں جس نے تم پہ وحی کی تھی۔ انا بے وجود الاصل عشریتی، ہمارے وجود 14 ہیں، بذات العہد ہی، ہماری ذات ایک ہے، کبھی ہم علی ہوتے ہیں، کبھی ہم حسن ہوتے ہیں، کبھی ہم حسین ہوتے ہیں، جب ہم 14 بکھرتے ہیں تو وہ نظر آتا ہے۔ جب ہم بکھر جاتے ہیں تو وہ نظر آتا ہے، جب ہم ایک ہوتے ہیں تو وہ دکھائی نہیں دیتا۔ توجہ ہے اور سن جمجمہ آنا یخلقہ بظاہر علی ابن ابی طالب، میں ہی تو علی ہوں جس کے ہاتھ پہ آدم نے بیعت کی، میں ہی علی ہوں جس کے ہاتھ پہ نوح نے بیعت، توجہ ہے برائے تو نہیں ہے، آپ لوگ پریشان تو نہیں ہے، ہم حل کرتے ہیں، لا عبادت ہی، کوئی عبادت نہیں جس میں ہم نہیں، انا نحن سیام ہی جو آج چل رہے ہیں، اصل روزے تو ہم ہیں، اصل روزے ہم ہیں، لا یکسر ہی، جس کا قصر نہیں ہے، روزے میں تو قصر ہے، ہم میں قصر نہیں ہے، وہ عدت محلولتاً، ہم اس میں حلول کرتے ہیں، وہ ہم میں حلول کرتا ہے، یہ شرک ہے، موجودہ دین کے لیے تو شرک ہے، مگر اسبات میں دے سکتا ہوں جب کوئی بات کرے تو، وہ ہم میں حلول کرتا ہے، ہم اس میں حلول کرتے ہیں، جب اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ سوچے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں تو وہ ہمیں دیکھ لیتا ہے، اور جب ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں ہم اسے دیکھ لیتے ہیں، اور جب سے وہ ہے تب سے تو ہم ہیں، جب سے ہم ہیں تب سے وہ ہے، اور جمجمہ نے کہا مولا وہ کب سے ہے؟ کہا جب سے ہم، کہا
مولا آپ کب سے ہیں؟ کہا جب سے وہ ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ کہا مولا کوئی ایسا وقت تھا کہ آپ نہیں تھے؟ کہاں ایک ایسا وقت بھی تھا کہ ہم نہیں تھے۔ تو کہا آپ کہاں تھے؟ کہا ہم اس میں تھے۔ کوئی ایسا وقت تھا کہ وہ نہیں تھا؟ کہاں ایسا وقت بھی تھا کہ وہ نہیں تھا۔ کب وہ کہاں تھا؟ کب وہ ہم میں تھا۔ وہ عابد، وہ بھی عابد ہے، انا عابد، ہم بھی عابد ہیں۔ وہ معبود، وہ بھی معبود ہے، انا نحن معبود، ہم بھی معبود ہیں۔ کہا مولا دونوں عابد کیسے ہیں؟ کہا وہ ہماری عبادت کرتا تھا۔ اشارہ کروں میرا جملہ، یہ جو سامنے گونگے بیٹھے ہیں شاہ جی آپ کے ساتھ، آپ نے گونگوں کو بٹھایا ہوا ہے اپنے پاس، ٹھیک ہے نا؟ یہ جتنے گونگے بیٹھے یہ ان کے لیے جملہ ہے۔ مولا نے کہا کہ ہم لا وقت ہی سجدتن، جب وقت نہیں تھا ہم اسے سجدہ کرتے تھے، اب جب تک وقت رہے گا نہیں، میں مفسر کو کہاں مار سکتا ہوں؟ مرے کو کون مار سکتا ہے؟ بس آ گئی بات، اور جب بات آ جائے چلتی بات پاک ہوتی ہے۔ علی منبر بصرہ سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ بتاؤ کون ہے جو مالک بہشت ہونا چاہے؟ مکین جنت نہیں، جیسے آج کل عامر لیاقت نہیں کر رہا ہے ایک سوال پہ بائک، کروڑ کا سوال ہے، 70,000 کی بائک ہے، توجہ ہے یہ نہیں؟ تو سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ مولا ہم مالک بہشت بننا چاہتے ہیں۔ مولا نے کہا بتاؤ کہ غائب کیا ہے؟ توجہ۔ تو ایک بندے نے کہا مولا اللہ غائب ہے۔ مولا نے کہا تم پہ لعنت ہو، اللہ تو غائب ہو ہی نہیں سکتا۔ سلمان فارسی اٹھتے ہیں، کہا مولا آپ بتائیے، کیونکہ مالک آپ ہی ہیں، ہمیں مالک بننے کا شوق نہیں ہے، آپ بتائیے۔ مولا نے کہا سنو، اللہ غائب نہیں، میرے سوالوں کا جواب دو۔ کہا مولا کیجئے۔ کہا یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ جو سمجھ رہے ہیں یار کیا ہو گیا بھائی، زیادہ تھک گئے آپ۔ کہا یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ کہا اللہ کے۔ کہا یہ بازو کس کے ہیں؟ کہا یہ سینہ کس کا ہے؟
کا یہ چہرہ کس کا ہے؟ کا یہ آنکھیں کس کی ہیں؟ کا یہ سر اقدس کس کا ہے؟ کا یہ گردن مبارک کس کی ہے؟ کا یہ ٹانگیں کس کی ہیں؟ تو مولا نے کہا اللہ تو غائب نہیں، غائب تو میں ہوں۔ اللہ کا وجود توجہ ہے، مولا نے کہا پتہ چلا غائب کون ہے؟ غائب اللہ نہیں، تلاش اللہ کو نہیں کرنا، تلاش علی کو کرنا ہے۔ مولا نے کہا یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ یہ وجود بالیوم بارادتہ لا یقلب قلبہ، بے دل کے ارادوں کو میں پورا کرتا ہوں۔ اس کی آنکھیں نہیں میری آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کے کان نہیں میرے کانوں سے سنتا ہے، اس کے ہاتھ نہیں میرے ہاتھوں سے تخلیق کرتا ہے، اس کا وجود ہی نہیں میرے وجود سے زندہ ہے۔ میں ہی ہے، انا القیوم، میں قیوم ہوں، انا الغفار، میں غفار ہوں، انا الستار، میں ستار ہوں، انا الرحمن، میں رحمان ہوں، انا الکریم، میں کریم ہوں، انا العظیم، میں عظیم۔ خطبہ چل رہا ہے، توجہ ہے، انا العظیم، میں عظیم ہوں۔ چھوڑ دیں، ابھی ٹائم ہے۔ انا العظیم، میں عظیم ہوں، انا ذی الجلال والاکرام، انا اسم اللہ، انا ارادۃ اللہ، انا عین اللہ، انا لسان اللہ، انا وجہ اللہ، انا صدر اللہ، انا انف اللہ۔ میں ہی تو اس کا وجود ہوں۔ میں بار بار یہ جملہ آہستہ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری بات سمجھ جائیے گا، میں اس کا وجود ہوں۔ آدم سے قیامت تک دنیا میرے ہاتھ پہ بیعت کرتی ہے، کبھی وہ میں ہوتا ہوں، کبھی میں وہ ہوتا ہوں، پھر اختتام میں وہ ہم ہیں، ہم وہ ہیں۔ مگر خدا کی قسم
علی تو عقلوں سے بالا تر ہو گیا، نعوذ باللہ ہو نہیں گیا ہے، علی عقلوں سے بالا تر ہے، اشارے کروں، مگر یہ موبائلہ میں کیا ہوا کہ بطول آگے آگے ہے، فاطمہ آگے اور فاطمہ کے نقش قدم پہ علی چل رہے ہیں، اور جو ہے یا نہیں اس میں امام بارگاہ ہے، نہیں تو علامہ صاحب کے پاس تو ہوں گی جو اس مسجد کے پیش امام ہیں، مفاتی لے آئیے، مفاتی ہر گھر میں ہے ماشاءاللہ، آج کل تو مفاتی اس مہینے میں بڑی مصروف ہوتی ہے، کیوں حمزہ بھائی بہت مصروف ہے مفاتی، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، 2 کتابیں آج کل بڑی مصروف ہیں، قرآن اور مفاتی، نہیں مفتی تو ہر دفعہ ہی مصروف ہوتا ہے، اچھا قرآن اور مفاتی آج کل بہت مصروف ہیں، گھبرائے ہوئے تو نہیں بھائی، میں مسلمان ہی ہوں، پریشان نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، اس مفاتی کو اٹھائیے، صفحہ نمبر 555 555، آپ کچھ اور سمجھنے لگے تھے، ٹھیک ہے جی 555، اس کے اوپر ایک زیارت لکھی، السلام علیکہ یا آل اللہ، ہے نا سر، جنہوں نے پڑھی ہے وہ جو کم از کم میرے ساتھ دیں، السلام علیکہ یا آل اللہ، ٹھیک ہے جی، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے ہی، سلام اللہ کی آل پہ، سلام اللہ کے خون پہ، اور سلام اللہ کے بیٹے کے خون پہ، کوئی پڑھ کے دکھائے تو میں مانوں، توجہ ہے، آل اللہ، اللہ کی آل ہے، چلے بھائی آل تو گروہ کو کہتے ہیں، گروہ کو، ماننے والے کو، پیروکار کو، اتباع کرنے والے کو آل کہتے ہیں، یہ وبنا کیا ہے؟ وبنا ساری ہی، اس کا مطلب ہے زیارت معصوم کی زبان سے نکلی، ملا مفتی کی زبان سے نہیں نکلی، توجہ ہے یا نہیں، کسی مجتہد مراجع کی زبان سے یہ زیارت نہیں نکلی، یہ اس کی زبان سے نکلی ہے جو حقیقی مجتہد ہے، حقیقی مرجع، حقیقی آیت اللہ ہے، اس کی زبان سے یہ جملے نکلے ہیں، کیا؟ السلام علیکم یا سار اللہ، سلام اللہ کے خون پہ، وابنا سارے، اس کے بیٹے کے خون پہ، مولا کیا کریں، ایک طرف قل ہو اللہ ہے، بڑا نازک سا مسئلہ میری زبان سے نکل گیا ہے، اللہ جانے یہ حل ہوتا ہے یا نہیں، ایک طرف قل ہو اللہ ہے، ایک طرف تیری زبان ہے، قل ہو اللہ کہہ رہی ہے کہ اس کا کوئی نہیں، تو کہہ رہا ہے اس کا بیٹا ہے، بھائی دیکھیں نا قل ہو اللہ، میں قل ہو اللہ، آپ کے قطر والی نہیں قل ہو اللہ، یہ ذرا کچھ اور ہے، قل ہو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، احد کا کوئی ترجمہ ایک کر دے ممبر چھوڑ دوں،
ایک ترجمہ بنتا ہی نہیں. عربی میں ایک کو واحد کہتے ہیں. عہد ایسا ایک جو ایک نہ ہو. اس کے لیے تو خمسہ چاہیے کیونکہ یہ بڑا خشک موضوع ہے، مگر میں ایک آیت پڑھ کے مسئلے حل کر دیتا ہوں. قرآن میں عہد دو جگہ استعمال ہوا ہے امجد بھائی. ایک قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے. ایک جگہ اور استعمال ہوا ہے، اشارہ ہے، توجہ ہے. والشمس اذا ادبر، سورج کے آگے چلنے کی قسم. والقمر اذا سفر، اور پیچھے چلنے والے چاند کی قسم. لِأَهْدِيَ الْكُبْرِ، ایک عورت اہدی کی قسم جو درمیان میں چل رہی ہے. مؤنث ہے، ایک عورت ہے جو عہد ہے. توجہ نہیں کر رہی. یہی تھا جب بی بی دربار میں گئی ہیں نا جناب سیدہ، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا، تو اس نے لائن نے جب رسول کا مقدس نامہ چاک کیا، اس وقت جناب سیدہ پریشان نہیں ہوئی. بی بی کا کیا کام ہے پریشان ہے؟ مشکل کشا کی حجت ہے. پریشان ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بی بی مسکرا کے کہتی ہے اللہ اللہ کرنے والوں، توجہ ہے، بی بی مسکرا کے کہتی ہے اللہ اللہ کرنے والوں، لے ینظر للہ، کبھی اللہ دیکھا بھی ہے؟ انا سار اللہ، میں اس کا خون ہوں، وابنا سار ہی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. میں فاطمہ اس کا سار ہوں، علی اس کا جسم ہے، جسم سے بہنے والا خون میں ہوں. توجہ نہیں کرنے کا محترم، خون جسم میں پوشیدہ ہوتا ہے. تبھی تو اس نے کہا رات کی تاریکیوں میں چھپ کے بیعت کرتا ہوں. چھپ کے بیعت کرتا، ہم سار اللہ ہیں، ہم آل اللہ ہیں، ہم ہی اولاد اللہ ہیں، ہماری ذات اللہ ہے، ہماری صفت رحمان ہے. توجہ ہے یا نہیں جانتے؟ اور تم تو مجھے جانتے ہی نہیں، میں ہی تو ہوں جس نے 6 دنوں میں زمین آسمان بنائے اور پھر میں جا کے عرش پر بیٹھ گئی. ثم استوى على العرش، عرش پہ جا کے میں بیٹھ گئی. اور تم اس فدق کی بات کرتے ہو؟ میں فدق کے لیے تھوڑی آئی، فدق تو میری کنیز فضا کی جوتیوں سے کئی زیادہ مفضول ہے. یا خیرات اللہ ہو، میں تو اللہ کی خیرات دینے آئی تھی. تو یدخل الجنہ، کون جنت میں جانا چاہتا ہے؟ مگر تمہاری تو قسمتیں ہی جنت میں نہیں. لا صلاۃ، تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ ماری جائیں گی، تمہارے روزے تمہارے منہ پہ مارے جائیں گے، تمہارے حج تمہارے منہ پہ مارے جائیں گے. تمہاری توجہ، بہت توجہ، آخری جملہ ہے، تمہاری زکوٰۃ دی ہوئی تمہارے منہ پہ ماری جائے گی، تمہاری نیکیاں رائگاں چلی جائیں گی. تو اتنے میں بی بی کا خطبہ تک کرنے کے لیے بیٹی کے ساتھ بھی ہوا، ماں کے ساتھ بھی ہوا کہ فوراً لمبے سرکار نے
حکم صادر کر دیا کہ اذان دو. اذان ہوئی، بی بی خاموش ہو گئی. توجہ ہے؟ جب آئے نا اللہ اکبر، بی بی نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ اللہ کون ہے جو اکبر ہے. اشہد ان لا الہ آیا کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ لا الہ کیا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ آیا کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ محمد کون ہے. یہاں سے کلٹی ہو گئے، بیچ میں سے ایک مصرع نکل گئے، حی علی الصلاۃ پہ آ گئے. بی بی نے کہا اے یا فلاں ابن فلاں، وہ جملہ کہاں ہے؟ آپ کو مولا کا واسطہ جملہ آخری، وہ جملہ کیا ہے؟ بے قائمون ماد الدین، جس پہ دین کھڑا ہے. قولوا بولایت علی ابن ابی طالب، علی کی ولایت کہاں ہے؟ اس وقت جناب سیدہ نے بھرے دربار میں خود گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعۃ واشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین. فاطمہ ہے علی کی حجت. جب علی کی حجت کو ولایت معاف نہیں، امامے والے کی نمازیں کیسے بچے گی؟ سیدہ اس شب کا صدقہ ہمارا پڑھنا قبول فرمائے. جس نے جتنا جتنا پڑھا ہے مولا سے قبول فرمائے. مگر یاد رکھیے گا ابھی چند لمحوں بعد زینب الکلثوم یتیم ہونے والی ہے. علی جتنا بڑا امیر ہے، علی اتنا ہی غریب ہے. امام موسیٰ کاظم ابو الوفا شرازی سے کہتے ہیں، ابو الوفا میری جد بڑی امیر ہے مگر جتنی امیر ہے اتنی ہی غریب ہے. کا مولا کیسے؟ کا سال میں ایک دفعہ اس پہ رویا جاتا ہے. اللہ ماتم کرنا ہے تو مصائب آگے بڑھے گا. کوئی غم نہ دے آپ کو اس غم کے سوا. بس ایک جملہ میں نے کہنا ہے، طبیعت ناساز ہے، بس آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اتنے کافی ہیں. علی کو زندگی میں کوئی حسرت نہیں، کوئی طلب ہی نہیں. دینے والے کو کیا ہو، دینا ہی جانتا ہے علی، مانگنا نہیں جانتا. آج کی شب یہی وقت ہے. فضا کو بلایا، فضا قریب آنا، قدموں پہ ہاتھ رکھے، کہا جی مولا، کہ میں ایک چیز مانگوں زینب سے تو کیا وہ دے گی؟ شرم نہیں کیجیے، آپ کو سیدہ کا واسطہ، اللہ جانے کس کے پہلو کے بدلوں بیٹھے.
کس کے پہلو میں کلثوم بیٹھی ہو. یہ ان کی عطا ہے کہ ہم جیسوں کے آنسو لینے آتی ہے. فضا نے دست بدستہ کا مولا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ علی ہیں، امیر المومنین ہیں، زینب آپ کی بات کا انکار کیسے کریں گے؟ کیا ہو سکتا ہے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہ کر سکے؟ کا مولا کیا کا زینب کو کہو ایک دفعہ میرے سامنے چل کے دکھا دو. کیونکہ میں نے کبھی زینب کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا. ابھی لہوط اور ریاض الکل دونوں کتابیں گواہ ہیں کہ مولا فرماتے جب یہ فرمائے فضا گئی جناب زینب کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. کبھی بھی علی مولا کا یہ حکم آیا ہے کہ ایک دفعہ چل کے دکھا دیں. زینب کھڑی ہوتی ہے، کبھی فضا کو دیکھتی ہے، کبھی اپنے پیروں کو دیکھتی ہے. فضا نے کہا وہ بیوی کیا ہوا؟ کہ میں نے کبھی کلثوم کے سامنے نہیں چلی، میں کبھی اپنے حسین کے سامنے نہیں چلی، میں کبھی حسن کے سامنے نہیں چلی. اللہ جانے بابا کے سامنے کیسے چلا جائے، مگر بابا کو منع بھی نہیں کرنا. بس بابا کو کہو کہ آپ اور میرے درمیان ایک چادر ہو. کیا گیا اور آپ سن لیں کہ بابا کو کہو کہ اپنے اور میرے درمیان ایک چادر تانی جائے، چراغوں کو بجھایا جائے. جب میں چلوں گا تو بابا میرے قدموں کی آہٹ سن لیں. بس اتنا ہی ہو سکتا ہے مجھ سے. فضا آتی ہے، مولا کو بتایا، مولا نے اپنے ہاتھ سے چادر کو تانا، چراغوں کو بجھایا. زینب بڑی مشکل سے اپنے کمرے سے باہر نکلتی. جب میں آئے ہو جس میں سر پہ ماتم کرنا ہے، میں صرف جملہ ان کے لیے کہوں گا. بڑے انداز میں علی کا ایک، علی کی بیٹی کا ایک قدم دوسرے قدم سے ٹکراتا ہے، دوسرا قدم پہلے قدم سے ٹکراتا ہے. علی تڑپ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں آج چلنا سیکھ لے. اللہ جانے شام کے بازاروں میں کوئی پتھر مارے، کوئی کھولتا ہوا پانی پہ. چلنا سیکھ لے. عزادارہ نے حسین بس ایک جملہ اور سنیے اور مجھے اجازت دیجیے. ہو گئی ضربت، قد قتل امیر المومنین کی صدائیں بلند ہوئی. زینب بے چین ہے، کلثوم بے چین ہے. جو رونے آئے ہوئے جملہ سن لیجیے اور مجھے اجازت دیجیے. چادر بچھائی گئی، علی کو چادر پہ لٹا دیا گیا. علی کی زبان سے جملہ نکلا العطش، پیاس. بیٹوں میں سے حسین دوڑے، کوزے میں پانی لائے، علی کو دیا. علی نے کہا حسن تم پلاؤ. حسین نے نہیں پیلا. کہا بابا غلطی ہو گئی. کہا آج تو پلاتے ہو، بس محمد کو کون پلائے گا؟ جب شمر کا خنجر ہوگا، سکینہ پاس بیٹھی ہوگی. آخری جملہ، ایک کونے سے حسن، ایک سے حسین، ایک سے حنفیہ، ایک سے عباس. چلے بیٹیوں کے گھر کی طرف. صحابہ پیچھے ہیں. جب گھر کے پاس آئے، علی نے زخمی پیشانی سے حسین اور حسن کو کہا بیٹا صحابہ کو کہو چلے جائیں. اللہ جانے میری زینب کی سہار میں ہو، میری کلثوم کی سہار میں ہو. صحابہ باہر کھڑے رہے، اندر چلے گئے. 20 کی شب گزر گئی، 21 کا دن آیا. توجہ بچوں رونے آئے ہوئے جملہ میں نے کہنا ہے جس کے لیے تیاری کی. عزادار وصیتیں ہو گئیں. کسی کو امامت کی دستار، کسی کو گھر کی چابیاں، کسی کو ہدایت کبرا، کسی کو صغرائے منجبی. دینے کے بعد ام البنین دیکھتی رہی.
کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا کنیزی میں زندگی گزاری ہے، میرے عباس کا کیا قصور ہے؟ میرے عباس کو کوئی وصیت نہیں کرنا۔ علی کہتے ہیں ام البنین عباس کی وصیت بہت بڑی، عباس قریب آؤ، عباس قریب آئے، سب کی چادر زینب کے ہاتھ میں دی، زینب کی چادر کا پلو عباس کے ہاتھ میں دے کے کہا عباس تم جانو میری زینب جانے۔ عزادارو یہی وجہ تھی کہ 10 محرم کو ہر شہید ہوا، زینب نے چادر نہیں اتاری، عباس گھوڑے سے زمین پہ آیا،